الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. معین کرام، اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانوں کو امتحان کے طور پر آزمائش کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. انسانوں کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارے. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنا اور زندگی بسر کرنا ہے. ایک بندہ یہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اپنے مرضی کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی پورے کروں گا، اپنی مرضی بھی پوری کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جب بندہ پورے کرتا ہے تو اس کی مرضی خود بخود نکل جاتی ہے، اس کی مرضی اب مرضی نہیں ہوتی. اور جب وہ اپنے مرضی کے مطابق شیطان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے وہ زندگی اس سے نہیں گزرتی اور پھر وہ دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاتا ہے. بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ دنیا میں بندہ کسی شعبے میں اور دنیا کے کسی کونے میں اور زندگی کے کسی مرحلے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ تعالیٰ نے عبادتیں دی ہے اور مختلف اعتبار سے عبادت دی ہے. بس یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ایک بندہ یہ سوچے کہ مال میں نے کمایا ہے اور میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں، مال تو میری عقل سے کمایا ہے. یہی لفظ جو ہے وہ قارون نے کہا تھا اور اسے اسی کہنے کی وجہ سے کہ مال میں نے کمایا ہے اور جو ہے مال میں نے اپنی عقل سے اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے تو میں مال کی زکوٰۃ کیوں ادا کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس بولنے کی وجہ سے اسے جہنم میں اسے جو ہے زمین میں دھسا دیا ہے اور اس کے خزانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسایا، جس کے خزانے بہت زیادہ مشہور ہے، آپ تمام جانتے ہیں. اس لیے مجھے اس مسئلے میں اور واقعہ قارون میں جو ہے جانا نہیں ہے، بلکہ صرف اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر بندہ یہ سوچے کہ مال تو میں نے کمایا ہے، میں زکوٰۃ کیوں ادا کروں، تو اس کا حشر جو ہے وہ قارون کی طرح ہو جائے گا اور جو ہے آخرت میں اسے بہت سخت عذابات دیے جائیں گے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور وہ مال کماتا رہے تو یہ جو ہے ازدے کی شکل میں کل قیامت کے دن توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جس کی آنکھیں سیاہ ہوگی اور وہ اس کو ڈستے رہے گا، ڈنک مارتے رہے گا اور بڑا زہریلا ہوگا. اس کی بہت زیادہ اس کو تکلیف محسوس ہوگی، لیکن چونکہ وقت نکل گیا ہوگا، زکوٰۃ جو ہے وہ دنیا میں ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اب بتائیے کہ انسان کے صلاحیتوں میں نہیں ہے مال کمانا، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مال نہیں کماتا. اگر عقل کے ذریعے سے مال کمایا جاتا، آپ دنیا میں دیکھ لیجئے بہت سارے بے وقوف ہیں جن کے پاس دنیا کے خزانے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے جو ہے مال و جائیداد ہے، اور کتنے سارے عقل والے، کتنے سارے ڈگریاں والے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں روزی روٹی کی تلاش میں اور جو ہے وہ رزق کی تلاش میں، زمین کا چپا چپا گھوم رہے، اپنے ملک سے دیگر ملکوں میں جا رہے ہیں اور جو ہے اپنی زمین چھوڑ کر، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جا رہے ہیں، اور اس لیے کہ وہ دنیا میں مال کمانا چاہتے ہیں، روزی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بیوقوف جو ہے وہ بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ مال کما رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ ایک جو ہے
کم پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جو ہے عقل بھی صحیح سے نہیں ہے، اور بولنے کا ڈھنگ طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے پڑھے لکھے لوگ اس کی حد کے نیچے کام کرتے ہیں، اس کے ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کم سیلری پہ جو ہے اس کے پاس کام کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کے کمانے میں عقل کا دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جسے مال عطا فرمائے وہی مال کما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے جو ہے بے کشادہ روزی دینے کے اور بے حساب روزی دینے کے فیصلے کرے وہی جو ہے بے حساب روزی کما سکتا ہے، اور اسی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دنیا کے ناز و نعمت سے نوازتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جسے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے اور دنیا کا جو ہے مال اور دنیا کی دولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کیوں ادا کروں، مال تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، تو اب جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا حشر جو ہے کس طریقے سے ہوگا اور اس کا انجام کیسے ہوگا۔ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا انکار کر دیا اور اس کو اپنی عقل پہ لا دیا۔ اللہ جب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں اور دنیا کی دولتیں کسی انسان کو دے دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے اور جو ہے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے وہ کارگزاریاں سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے انہیں چند دنوں میں اور جو ہے چند لمحوں میں اور ایک رات میں جو ہے وہ کروڑوں پتی بنا دیا۔ دنیا کی بہت ساری نعمتیں اور دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جو ہے دنیا کے کروڑوں پتی اور دنیا میں جن کا جو ہے بڑا جو ہے نام ارب پتیوں میں اور بڑے مالداروں میں اور بڑے مال کے رکھنے والوں میں جو ہے شمار ہوا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں میں، چند مہینوں میں اور چند گھنٹوں میں جو ہے انہیں غریب بنا دیا، جو ہے مالوں میں جو ہے نقصان ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس وقت مجھے اس مسئلے میں جانا نہیں ہے اور اتنی زیادہ بات جو ہے بتانی نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ سب کے لیے لازمی ہے۔ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے زکوٰۃ، جیسے نماز ہے، نماز ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے، اور جو ہے ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت فرض کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اتنا مال عطا فرمایا کہ انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جو ہے تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ جیسے نماز جلیل القدر عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ بھی بہت زیادہ اہمیت کی، زکوٰۃ کا جو حکم ہے اور زکوٰۃ جو یہ عبادت ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنے پہ وعیدیں ہیں، ایسے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی وعیدیں جو ہے ان کا ذکر فرمائی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے متصلاً جو ہے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور قرآن میں 32 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کتنی زیادہ جو ہے وہ اہم عبادت ہے۔ ہم لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ بوجھ نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہمارے مال کا صفایا ہے۔ جو مال غلیظ اور پلید ہوتا ہے اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا ہے، اور جو سخت ہیں دنیا کے حلال کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا ہے۔ حرام کا تو کوئی حساب نہیں ہے، حرام تو انسان کے لیے سراسر عذاب ہی ہے، عذاب ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اگر مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کمائے گا۔ حلال کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا، حرام کا حساب نہیں ہے۔ حرام تو انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور انسان تو ایسے حرام مال کی وجہ سے جو ہے وہ بغیر حساب کے جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ حرام کا ایک لقمہ جانا، اور حرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم جو ہے وہ حرام مال سے پرورش پائے، یا جسم کا جو حصہ حرام مال کی وجہ سے بنا ہو، اس کا جہنم میں جانا طے ہے، اور اس کو جہنم کی آگ ضرور جلا کر رہے گی۔
زکات کا عمل، زکات کی جو ہے وہ عبادت بہت زیادہ اہم ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور زکات ادا نہیں کرتے۔ جو لوگ زکات ادا کرتے وہ پورا حساب نہیں لگاتے، بس دل سے دے دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زکات ادا کر دی ہے، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ زکات کو صحیح طور پہ، مکمل طور پہ اس کا حساب لگا کے اس کو نکالا جائے اور صحیح لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ دونوں بھی چیزیں ضروری ہے۔ اگر آپ نے زکات صحیح طریقے سے نکالی نہیں ہے، آپ کو عذاب ہوگا، اور صحیح لوگوں تک نہیں پہنچائیے، اس کا بھی عذاب ہوگا، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات جو ہے وہ حساب لگا کے نکالنا بھی ضروری ہے، اور زکات کا جو ہے وہ پورا جو ہے صحیح لوگوں تک اور اس کے مستحق تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ زکات ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے، زکات نکالتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کچھ روپیہ نکال دیا، اس کو جو ہے وہ زکات سمجھ رہے ہیں، اور جو ہے کسی کو روزہ افطاری کرا دی اس کو زکات سمجھ رہے ہیں، حالانکہ روزہ افطاری میں کہاں زکات چلتی ہے بھائی، لیکن لوگ کر رہے ہیں آج کل ویسے ہی۔ کسی سے کہا گیا کہ آپ زکات ادا کرو تو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تو جو ہے وہ مسجد میں افطاری کرا دی ہے اور جو ہے اس میں اتنا لاکھ روپے خرچ ہو گیا، میری زکات ادا ہوگی۔ ہرگز آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ کس نے کہا آپ کو کہ روزہ کھلائی کرنے سے اور روزداروں کو جو ہے افطار میں کھانا کھلانے سے آپ کی زکات ادا ہو جائے گی؟ مستحق تک زکات پہنچانا یہ ضروری ہے۔ زکات ادا کرنے کا اصول بھی ہے کہ صرف زکات نکال دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے مستحق تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ زکات کے مستحق کون کون ہے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے آگے بتاتا ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ زکات ہر حال میں نکالنی ہے۔ زکات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا، ہم صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی جب کسی انسان کے پاس ہو جائے، اتنا مال ہو جائے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس پہ 1 سال گزر جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس ابھی مال آیا، اتنا آیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے برابر اس کا مال پہنچ جاتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی، اب یہ سمجھ لیجیے موٹے انداز میں 52.5 تولہ چاندی تک اتنا روپیہ اس کے پاس ہو جاتا ہے۔ ابھی مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 8 اور 6 مہینے ہو گئے، تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہوتی، بلکہ مال پہ مکمل طور پہ سال کا گزرنا ضروری ہے، اس کے بعد زکات واجب ہوتی ہے، فوراً زکات واجب نہیں ہو۔ اس لیے جو ہے زکات ادا کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں فرمائی ہے، دل لرز جاتا ہے اور دل میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے ان وعیدوں کو سن کر، اس کو پڑھ کر۔ اس لیے میری آپ تمام سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ مال کا مکمل طور پہ حساب لگائے، اس کو چاند کی تاریخ کے حساب سے مال کی کاؤنٹنگ کرے کہ ہمارے پاس مال کب آیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے کتنی زکات واجب ہو۔ سونے چاندی پر جو ہے وہ زکات واجب ہوتی ہے، اور جو ہے وہ مال تجارت پر بھی زکات واجب ہوتی ہے۔ جو ملکیت ہمارے پاس ایسی ہے کہ جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو بزنس کے طور پہ لیا ہے کہ یہ پلاٹ لیا ہے یا ایک مکان لیا ہے، ایک زمین لی ہے، ہم اس کو بیچ کے جو ہے وہ زکات، اس کو بیچ کے جو ہے اس کا نفع کمانا چاہتے ہیں، اس کو بزنس میں لانا چاہتے ہیں، اس کی زکات جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ چاہے آپ اس کو 5 سال رکھیں یا 10 سال رکھیں، اس مال پہ ہر سال جو ہے وہ زکات واجب ہوتی رہے گی، آپ کو زکات ادا کرنا ہے ہر سال۔ ہاں کوئی مال ہے یا کوئی مکان ہے، آپ نے اس کو مستقبل میں رہنے کے لیے لیا ہے کہ ہم اس میں رہیں گے اور یہ جو ہے ہمارے استعمال میں آئے گا، اس کو بیچنے کی کوئی نیت نہیں ہے، اور بعد میں کوئی مجبوری سے آپ نے بیچ دیا لیکن پہلے کوئی نیت نہیں ہے، تو آپ کو اس کی زکات جو ہے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس نے اپنی ذات کے لیا ہے، یا پھر جو ہے کوئی بلڈنگ ایسی ہے یا کوئی دکانیں ایسی ہے کہ آپ نے اس کو بطور کرائے سے دینے کے لیے لی ہے، بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس پہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسا؟ کرائے کے ذریعے سے، تو اس کے جو کرائے سے جو مال آتا ہے اس پہ زکات ہوتی ہے، نہ کہ اس بلڈنگ کے اصل مال پہ، اس دکانوں کے اصل مال پہ زکات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بلڈنگ کے مال پہ زکات ادا ہوتی ہے۔ اس لیے زکات جو ہے وہ ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں جو خواتین گھروں میں سونا اور چاندی کا استعمال کرتی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہماری تو کوئی کمائی نہیں، ہم تو باہر جاتی نہیں، ہمارے پاس تو مال آتا نہیں۔ میری بہنوں دیکھو، اگر آپ جو ہے نا سونا استعمال کر رہی ہے، زیب و زینت کی وہ چیز جو ہمارے زیب و زینت میں جس کا شمار ہوتا ہے، ہماری ضرورتوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا، اس پہ زکات واجب ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے زیورات ہے، اب اس کو زکات ادا کریں، ورنہ تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ آپ
بہت ساری خواتین یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری تو کوئی کمائی نہیں، میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں؟ آپ زیورات بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں، یا جو ہے گھر سے، گھر کے والدین سے، بھائی سے اور جو ہے شوہر سے جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کریں، کسی سے ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں، لیکن آپ کو ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ورنہ تو زیورات نہ پہنے، اس کا شوق ہی پورا نہ کریں۔ اگر آپ کو پہننا ہی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ دینے میں بخل کرے نا، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بری چیز ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بخل اس کے لیے کوئی فائدے والی چیز ہے یا مفید ہے، اس سے اس کو فائدہ ملے گا، بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال بھی ضائع ہو جائے گا اور جو ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ میرے جو ہے بچپن میں ایک دوست تھے، ابھی ربط نہیں ہے ان سے، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کے ایک فیکٹری میں جو ہے وہ آگ لگ گئی، تو اس سے جو ہے تذکرہ کیا گیا، میں بھی وہاں موجود تھا، تو کہنے لگے کہ دیکھو میری فیکٹری میں آگ لگی اور اتنے جو ہے کپڑے کی مل تھی ان کی، کہا کہ اتنے میرے کپڑے جلے ہیں جتنے کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، کسی غفلت کی وجہ سے میں بھول گیا تھا، اس سے زیادہ تو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ آپ کے مال کا جو ہے مال کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے مال کو پاک بھی بناتی ہے اور دنیا کے اعتبار سے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دو گے، پتہ نہیں کس بلا میں مبتلا ہو جائے اور آپ کا نقصان پہنچے، آپ کا مال کو نقصان پہنچے، تو ہم نہیں جانتے کہ کون سی بلا آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے مال کو اور ہمیں اپنے کو نقصان پہنچے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ دل کھول کر اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرے، زکوٰۃ بوجھ سمجھ کر قطعاً ادا نہ کرے، زکوٰۃ کو جو ہے ایک دم خوش دلی کے ساتھ اور جو ایک دم سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے اور یہ ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ ایمان والا خوش دلی کے ساتھ اور جو ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، نہ کہ بوجھ سمجھ کر ادا کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس سے وہ کتراتا ہے، نہ کسی جو ہے کسی دل کے کونے میں اس کے دل میں جو ہے کوئی بات زکوٰۃ کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے، یہ تو ہمارے لیے بوجھ ہے اور یہ زیادتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کو رہنے کا ٹیکس دیا جاتا ہے، وہ اللہ جس نے دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے، دنیا کی زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اور اسی اللہ نے تو مال دیا ہے، اسی نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس نے کہا کہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ لیکن کون سے مومن کامیاب ہے، کون سے لوگ، کون سے ایمان والے کامیاب ہے؟ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو نماز پڑھتے خشوع کے ساتھ، والذین هم عن اللغو معرضون، اور پھر فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، بے شک وہ لوگ فلاح پا چکے، وہ ایمان والے جو اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے جو فضول باتوں سے جس باتوں سے کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، اس سے دور رہتے ہیں، اسے اعراض کرتے ہیں۔ آیا وہ بھی لوگ کامیاب ہوئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جو ہے آپ کے اوپر انعامات فرماتے ہیں اور آپ کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کے بڑھوتری کا اور جو ہے مال کے پاکیزگی کا اور مال کے سلامتی کا سبب ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ انسان کے لیے سراپا فائدہ مند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو مضبوط کیلوں میں بند کر دو۔ زکوٰۃ ادا کرنا گویا یہ ہے کہ اپنے مال کو ایک کیلے میں بند کر دینا ہے۔ جیسے کیلے میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور جو اسے معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ میری حفاظت کرے گا، چاروں طرف سے فوج لگی ہوئی ہوتی ہے، بادشاہ بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا زکوٰۃ جب آپ ادا کرو گے تو آپ کا مال دنیا کی بلاؤں سے بچے گا اور وہ قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی نا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، وہ تمہارے مال کو بھی پاک کر دیں گی اور تمہیں بھی پاک کر دیں گی۔ اللہ کا حکم جب آپ ادا کر رہے ہو اور دنیا کی محبوب چیز مال کو جب اللہ کے نام پہ آپ دے رہے ہو تو زکوٰۃ ادا کرے گی، جو ہے آپ کو پاک کر دے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور بے شمار اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ نے جب ہمیں مال دیا اللہ ہم سے مانگتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 2.5% مانگ رہے اللہ، کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے۔ دنیا والے 20 اور 15 اور 25 اور 30% جو ہے وہ آپ سے لوٹ رہے ہیں، آپ کا مال لے رہے ہیں، اور آپ نہ چاہتے ہوئے اور جو ہے
جو ہے بوجھ سمجھ کر اور جو ہے زبردستی سمجھ کر ظلم سمجھ کر آپ ادا کر رہے ہو، اللہ پاک کا تو حکم ہے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ آپ سے بہت کم مانگ رہے، 2.5%، 100 لاکھ میں جو ہے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2,500 مانگ رہے، کوئی زیادہ تو نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ، بہت مختصر ہے آپ سے، اس لیے جو ہے بزرگوں زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اسلام کا پل ہے، جیسے ایک پل سے ایک راستے سے گزرنے کے لیے جب پل آتا ہے، کوئی نہر ہو اس کے اوپر سے پل بنایا جاتا ہے تو جا کے انسان یہاں سے وہاں گزر جاتا ہے، ایسے اسلام کا پل ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ ادا کرو گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اس لیے زکوٰۃ کو بوجھنا۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ کن پر واجب ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ کن کن کو دی جائے، انشاءاللہ یہ جو ہے آئندہ 1-2 روز کے بعد ویڈیو بنائی جائے گی۔ آپ یہ بھی ویڈیو تفصیل سے مکمل دیکھیں، اور آئندہ آنے والی بھی ویڈیو جو ہے وہ تفصیل سے مکمل طور پہ دیکھ لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔